غامدی صاحب نے جو امتحان جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بالکل اسی اسٹائل کا استدلال ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے، آج آپ نے تیاری کرنی ہے، اس میں ٹینشن اٹینشن. خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے، پورے سال کی تیاری ہے، 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں، رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، سمجھ رہے؟ جبکہ امت کے تمام فقہا، مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے، سفر میں اور بیماری میں. اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز، بولو بھائی، نہیں. اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہو یا مسافر ہو، ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا، لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا، بولو بھائی، جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی، اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ فرض ہونا چاہیے. اس کو ایک اصول ہے، کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا، مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے، مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے، ادھر ادھر سے کچھ کتابیں، کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہا ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا. کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے، یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی، لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ضمن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین نے، میں نے خود سنا، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ چلیں یہ بات تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا نظام فکر ہوگا، اتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ روزے آپ چھوڑ سکتے ہیں 2 صورتوں میں. نمبر 1 یہ کہ آپ بیمار ہوں، نمبر 2 آپ حالت سفر میں ہوں، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں ان کی گنتی تم پوری کر لینا. اب یہ غامدی صاحب اپنے پاس سے دین کیوں بناتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کو جو طالب علم ہیں اور اگر وہ امتحانات کی مشقت میں ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ امتحانات کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑیے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کو مکمل کر لیجئے. اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ 2 صورتوں کے اندر چھوڑنے کی اجازت تھی روزوں کو، آپ یہ تیسرے کہاں سے لے کر آ گئے؟ ان سے پہلے سوال تو یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم تو جہاں سے بھی لے کر آ گئے، پہلے جا کر اپنے فقہا سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے مرضعہ کو، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ان کو رمضان میں کیوں روزوں کی رخصت دی ہے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، انہوں نے حاملہ کو، جو جس کے پیٹ میں حمل ہے، جی، اس کو کس اصول پہ روزوں کے اندر رخصت دی؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہی 2 باتیں بیان ہوئی جو آپ نے بیان کیا، جی، مریض اور مسافر جی، کی، تو پہلا سوال تو اپنے بزرگوں سے ہونا چاہیے نا، اس کے بعد ہمارے پاس. ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کو شاید پتہ نہ ہو. نہیں پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی وہ اپنے علم کو جانتے ہیں، اس پورے کے پورے تسلسل کو جانتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں اس بات کو. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ پہلے تو غامدی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے ہم کہ انہوں نے کسی شخص کو مشقت پہ کیوں رخصت دے دی. پہلے تو خود اپنے علم کے پس منظر میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا فقہا اس کو ایسے بیان کرتے ہیں، کیا علماء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسافر سے مراد صرف مسافر ہے اور مریض سے مراد صرف مریض ہے، کیا مرضعہ مریضہ ہوتی ہے، کہ حاملہ مسافرہ ہوتی ہے، کس بنیاد پہ رخصت دی ہے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رخصت ہے، سفر ہے. نماز کے باب میں آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے، وہاں پر بھی یاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یا وہاں پر صرف غامدی صاحب نے کہا کہ نماز آپ قصر کر لیں؟ نہیں، سب دیتے ہیں. سب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ قرآن مجید نے تو کہیں پہ جو عام سفروں کے اندر شاید حالت جنگ کے اندر، میرا خیال ہے حالت جنگ کی بات ہے، تو حالت جنگ کی بات کو آپ نے کیسے عام سفروں پر امتداد کر لیا؟ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ علم کے پس منظر سے عدم واقفیت پر مبنی ہیں.
قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت کار فرما ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب مسافر کو کچھ ہوگا نا، جبھی روزے کی رخصت دی گئی ہے. مریض کو کچھ مسئلہ لاحق ہوگا تو وہ مسئلہ اصل چیز ہوتی ہے. وہ مسئلہ جہاں پایا جائے گا وہاں پر اس حکم کا امتداد ہو جائے گا. یہ جو ہمارے علماء قیاس کا پورا عمل کرتے ہیں یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف خمر ممنوع قرار دی تھی. یہ غامدی صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہر نشہ ور چیز ممنوع. یہ کبھی کہا ہے انہوں نے؟ نہیں، وہ تو ہر نشہ ور چیز کو کہیں گے کہ ممنوع ہے. یہ دین کے ہر باب میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ جنگ کی حالت میں منع کیا گیا، تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے ان خفتم، اگر تمہیں اندیشے کی صورتحال لائق ہو. تو قرآن میں تو جنگ کے پس منظر میں آئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے اندر اس کا اطلاق کیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو جنگ کے بارے میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی عنایت ہے، مشقت کی وجہ سے ہے. تو عام سفروں میں بھی اس کو کرو. تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء اس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئے ہیں. پہلے دور میں فتوے کی زبان تھی، الزام کی زبان تھی، لیبل کرنے کی زبان تھی. دوسرے دور کے اندر اب وہ آئے ہیں تضادات واضح کرنے میں. تیسرا دور آئے گا جب وہ ہمارا مطالعہ کریں گے. اور چوتھا دور آئے گا کہ جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ غامدی صاحب بھی ہماری فکری روایتی کے آدمی. بہرحال بات صرف غامدی صاحب کی نہیں ہے، کوئی بھی اہل علم ہو مطالعہ تو کرنا چاہیے. جب تک آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو اس کی بات کو سمجھیں گے کیسے؟ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ احکام بالعلل ہوتے ہیں، اپنی علت پر مبنی ہوتے ہیں. تو اب آج کے زمانے میں تو سفر بڑا آسان ہو گیا ہے، لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر دبئی پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ایسی صورت کے اندر پھر انسان سفر کے اندر بھی روزہ رکھے گا؟ پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتا؟ اسی طرح قصر کی نماز کے بارے میں بتائیں. انسان فیصلہ کرے گا. اگر حکم کوئی انسان سے متعلق ہے، مفتی صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ مفتی صاحب مسافر نہیں ہے وہاں پر. یعنی مشقت اگر تو مجھے بھی وہی لاحق ہوتی ہے تو میں مفتی صاحب تک ٹرانسفر کر دوں آن لائن وہ مشقت، تو وہ مجھے بتا دیں. بھائی مشقت جو ہے وہ صرف سفر کی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ گھر سے نہیں. آپ لوگ یہی کرتے ہیں نا اصل میں، آپ انسان کے حوالے کر دیتے ہیں دین کے اتنے بڑے بڑے معاملات میں فیصلہ کرنا. یہ تو اہل علم اور مفتیوں کا کام ہے نا کہ وہ فتویٰ دے کر بتائیں. یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے، انسان کے حوالے قرآن کر کے گئے ہیں. اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان کو پیغمبر بنا دیا ہے. تو انسان مخاطب ہے دین کا. اچھا، علماء اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کی رائے پر چلے تو رائے واضح کریں ان کے اوپر. اور رائے اگر دلیل پر مبنی ہوگی تو انسان کو انسان اور جانور میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ آپ کی رائے کا قائل ہو جائے گا. رائے بتائیں اپنی. تو سفر جو ہے اس کے اندر آپ کو مشقت ہے. ممکن ہے 2 گھنٹے کے سفر میں مشقت ہو، ممکن ہے مجھے 18 گھنٹے کے سفر میں مشقت نہ ہو. تو اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو احکام بالعلل ہوتے ہیں. اور عام آدمی جو ہے اس کو پہلے تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا بھائی آپ نے لوگوں کو دے دیا، وہ تو سہولت پسند ہوتے ہیں، ہوا کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں. تو بھائی یہ سفر کے اندر آدھی نماز پڑھنا تو میرے لیے بات کا مسئلہ ہے. پہلے تو میں اس کو خواہش کی پیروی سے نکالوں گا. یعنی اگر عام آدمی جس کو میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا تو مجھے تو پہلے اس پہ رونا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں خواہشات کی پیروی کرتا ہے. نماز تو پھر بات کی بات ہے. صحیح بات ہے. تو یہ تمام معاملات کے اندر عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے. اصول ہم بتائیں گے. علماء رہنمائی کرتے ہیں، علماء لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو متنبہ کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نماز جیسا معاملہ اہمیت کا معاملہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے ہے اور اس کے اندر ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے. اللہ سے تعلق کا اظہار ہے، موقع ملے پوری پڑھ لو، سفر میں اللہ کی عنایت اس کو اپنا لو.